اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور زبان زد عام و خاص ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث یا اس حدیث کا ترجمہ نہ سنا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث جن اہم معنی کی جامع ہے، ان معنی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ان معنی کو وعظ و تبلیغ کی مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امت کا بڑا طبقہ اس کے اصل معنی سے ناواقف ہے۔ الطہور شطر الایمان کا سیدھا اور صاف ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کا پہلا لفظ الطہور ہے۔ الطہور کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، بضم الطاء اور بفتح الطاء، لیکن مختار اور پسندیدہ بضم الطاء یعنی طاء کے ضمے کے ساتھ الطہور پڑھا گیا ہے۔ طہور کے ایک معنی تو ہیں فعل طہارت، اور ایک معنی ہے وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جائے، لیکن جس موقع پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے وہاں اس سے مراد الطہیر ہے۔ دوسرا الفاظ ہے شطر کے معنی آتے ہیں نصف اور جزء۔ یہاں نصف مراد لینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ترمذی شریف میں لفظ شطر کے بجائے نصف آیا ہے اور وہاں یہ حدیث اس طرح سے مرقوم ہے الطہور نصف الایمان، مطلب یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، لیکن یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ محض طہارت کو نصف ایمان کا درجہ کیسے حاصل ہو گیا، جبکہ جس عبادت کے لیے طہارت کی جاتی ہے وہ بھی نصف ایمان کا درجہ نہیں رکھتی۔ اگر نصف ایمان سے مراد نصف ایمان کا ثواب لیا جائے تو بھی کسی طرح یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ثواب تو نماز کے لیے بھی ثابت نہیں ہے جس کو اصل کا درجہ حاصل ہے، پھر طہارت جو صرف ذریعہ ہے اس کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ طہارت کے 4 معنی آتے ہیں اور ہم نے صرف ایک ہی معنی اپنے ذہن میں بٹا رکھے ہیں۔ جب طہارت کے 4 معنی مراد لیں تو اب مذکورہ اشکال کسی صورت میں بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ طہارت کے 4 معنی یہ ہیں: ظاہری اعضاء کو ظاہری نجاست اور گندگی سے پاک کرنا، دوسری ظاہری اعضاء کو ظاہری جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا، اور تیسری باطنی اعضاء کو باطنی گناہوں سے پاک کرنا، اور چوتھی قلب کو ما سوی اللہ سے پاک کرنا۔ تفصیل یہ ہے کہ ظاہری اعضاء کو ظاہری گندگی اور ظاہری نجاستوں سے پاک کرنے کا نام طہارت ہے۔ یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ طہارت کی پہلی قسم، مطلب اس کا صاف اور بہت ہی واضح ہے، اس لیے کہ طہارت کے یہی معنی اور یہ درجہ مشہور ہے۔ مثلاً کپڑوں پر گندگی لگ جائے، اس کو فوراً دھویا جائے، بدن پر ناپاکی لگ جائے، اس کو صاف کر دیا جائے، غسل کی حاجت پیش آئے، غسل کر لیا جائے، نماز کے لیے وضو نہ ہونے کی صورت میں وضو کر لیا جائے۔ لیکن یہ طہارت ایسی ہے جس میں مسلم غیر مسلم دونوں شریک ہیں۔ فرق یہ ہے کہ غیر مسلم نماز کے لیے وضو نہیں کرتے لیکن بدن اور کپڑوں کی صفائی رکھتے ہیں، اور اس میں وہ بعض جگہ مسلمانوں سے آگے ہیں۔ ظاہری اعضاء کو ظاہری جرائم اور ظاہری گناہوں سے پاک کرنا، ظاہری اعضاء سے مراد ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان وغیرہ، ان سے ظاہری گناہ نہ ہو پائے، جیسے ہاتھ سے کسی کو مار دیا، پیر سے غلط راہ پر چلا، آنکھ سے بدنگاہی کی، زبان سے غیبت کی یا گالی دی یا عیب لگایا، زنا کیا، چوری کی، یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ ان سے ظاہر کو پاک کرنا یہ بھی طہارت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ان گناہوں کو ظاہری گناہ کیوں کہا گیا؟
حالانکہ یہ گناہ نظر نہیں آتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان گناہوں کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن گناہ تو وہ اثر منحوس ہے جس کو ہر قلب مومن گناہ صادر ہو جانے کے بعد ظلمت اور تاریکی کی طرح محسوس کرتا ہے، اور گناہوں کا ظاہر بھی ہوتا ہے لیکن عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اپنے دانتوں میں خلال کرو، تمہارے دانتوں میں گوشت لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، حضور ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ابھی لوگوں کا گوشت کھا رہے تھے، یعنی غیبت کر رہے تھے۔ ان احادیث اور دیگر بہت سی احادیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے۔ مشہور محدث علامہ عبد الوہاب شعرانی شافعی نے اپنی مایہ ناز کتاب میزان کبریٰ میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو کشف کی اتنی صلاحیت عطا کی تھی کہ جب آپ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تو آپ کو اس کے گناہ جڑتے ہوئے نظر آتے تھے، چہرہ دھوتا تو چہرے کے گناہ جڑتے ہوئے نظر آتے، ہاتھ دھوتا تو ہاتھ کے گناہ نظر آتے۔ آپ اس سے کہتے کہ بھائی فلاں گناہ کی عادت تمہارے اندر ہے، اس کو چھوڑ دو اور توبہ کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شروع میں یہ فتویٰ تھا کہ وضو کا مستعمل پانی ناپاک ہے۔ بعد میں آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ پانی جس سے وضو کر لیا گیا ہو پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے۔ فتویٰ کو بدلنے کی وجہ بھی علامہ نے یہ لکھی ہے کہ امام صاحب نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، کشف کی یہ حالت ختم فرما دیجیے۔ اس کی بنیاد پر خواہ مخواہ لوگوں کے عیبوں پر اطلاع ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ طہارت کی دوسری قسم ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو بہت سے غیر مسلم بھی اس طہارت میں شریک ہیں، اس لیے کہ کتنے ہی غیر مسلم ہیں کہ وہ جھوٹ بولنا، عیب لگانا، چوری کرنا، زنا کرنا، اس قسم کے گناہوں کو بہت برا سمجھتے ہیں اور ان سے حتی الامکان دور رہتے ہیں۔ لہٰذا اس طہارت کے حصول پر یہ کہنا کہ نصف ایمان حاصل ہو گیا سمجھ سے باہر ہے۔ اب رہ گئی تیسرے درجے کی طہارت، یا کہہ لیجئے طہارت کے تیسرے معنی، باطنی اعضاء کو باطنی گناہوں سے پاک کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاق رذیلہ اور اوصاف ذمیمہ سے قلب کو پاک کرنا، یعنی دل کو پاک کرنا۔ اخلاق ذمیمہ جیسے حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، سمیہ بدظنی، برے عزائم، یہ سب اخلاق ذمیمہ ہیں۔ ان کا تعلق قلب و دماغ سے ہے، لہٰذا دل کو ان برے اخلاق سے پاک کرنا طہارت کا تیسرا درجہ ہے، اور ان اخلاق سے دل کو پاک کرنا فرض بھی ہے۔ اگر کسی میں یہ اخلاق ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے معرفت خداوندی حاصل ہو جائے تو یاد رکھیے اس کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب دل ان گناہوں سے پاک ہوگا تو معرفت الہی حاصل ہوگی اور محبت الہی قلب میں آئے گی۔ اس طہارت کا حصول بھی فرض ہے۔ چوتھی قسم طہارت کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ طہارت کا چوتھا درجہ تطہیر القلب عما سوی اللہ ہے، قلب کو اللہ کے سوا سے پاک کر لینا۔ طہارت کی یہ قسم مستحب ہے، یہ انبیاء اور صدیقین کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں صرف اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، اسی کا خیال ہو، اسی کا ذکر ہو، اسی کا تصور ہو، جمال بھی اسی کا ہو، کمال بھی اسی کا ہو،
یوں کہہ لیجئے بس یہ حال ہو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یاراں، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہاں ایک قصہ یاد آیا، ذرا غور سے سنیے۔ قطب عالم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، پردے میں تھی۔ اس نے آ کر کہا، حضور ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا، معلوم کیجیے۔ اس نے کہا، حضرت یہ بتائیے کہ میرے شوہر کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہے؟ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر عدل کر سکتے ہیں تو بلا شبہ جائز ہے۔ اس عورت نے یوں کہا کہ حضرت اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کر دکھاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اتنی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شادی کے کیا معنی؟ جائز ہی نہیں ہو سکتی۔ جنید بغدادی نے یہ سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا، حضرت بے ہوش ہونے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا، جب اس عورت نے یہ بات کہی، میرا جیسا حسن رکھنے والی عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کیسے جائز ہو سکتی ہے، تو میری نگاہ اس حدیث قدسی کی طرف مرکوز ہو گئی جس میں اللہ نے کہا ہے، اے بندوں، اگر میرے حسن و جمال کی ایک تجلی بھی تم پہ ظاہر ہو گئی تو دنیا کے تمام حسن و جمال کو بھول جاؤ گے۔ ہمارا خالق جب اتنا حسین و جمیل ہے تو بتاؤ دوسرے کے حسن و جمال کو اس قلب میں لانا اس کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون